شعبان المعظم اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 15ویں رات کو شب براءت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایسی اہم رات میں کچھ نادان مسلمان اللہ پاک کی عبادت کرنے کے بجائے پٹاخے پھوڑ کر اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آتش بازی نمرود بادشاہ کی ایجاد ہے۔ نمرود کافر اور ظالم بادشاہ تھا جس نے اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہوتی جا رہی ہے کہ شعبان المعظم کی 15ویں رات پٹاخوں کی رات ہے۔ جب یہ رات آتی ہے، نوجوان ایک دوسرے کو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ پٹاخوں کی رات آ گئی ہے۔ یہاں تک کہ 15ویں رات آنے سے پہلے ہی ماں باپ بچوں کو یہ سامان خریدنے کے لیے رقم بھی دے دیتے ہیں۔ اور افسوس کہ شب براءت میں آتش بازی کی ناپاک رسم مسلمانوں کے اندر زور پکڑتی جا رہی ہے۔ اسلامی زندگی میں مسلمانوں کا لاکھوں روپیہ سالانہ اس رسم میں برباد ہو رہا ہے، اور ہر سال خبریں آتی ہیں کہ فلاں جگہ اتنے گھر آتش بازی کے سبب جل گئے، اتنے آدمی جل کر مر گئے۔ اس میں جان کا بھی خطرہ، مال کی بربادی اور مکانوں میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے۔ یہ شب برات کی مروجہ آتش بازی بلا شک و شبہ اسراف اور فضول خرچی ہے، لہٰذا اس کا ناجائز و حرام ہونا اور اس طرح آتش بازی کا بنانا اور بیچنا، خریدنا سب شرعاً بھی ممنوع ہے۔ ہمارے پیارے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے کہ اس میں مال کا ضائع کرنا ہے۔ حالانکہ شعبان المعظم کی 15ویں شب پٹاخے کی رات نہیں بلکہ جہنم کی آگ سے براءت یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے۔ اس طرح کے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید سنیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر مشرک اور عداوت یعنی دشمنی کرنے والا اور رشتے کاٹنے والا اور تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانے والا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب کے عادی کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ اور انہی فضائل کی وجہ سے شب براءت میں شب بیداری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عاشقان رسول عبادت کے ساتھ ساتھ ایسے پسندیدہ کام بھی کرتے ہیں، مثلاً قرآن خوانی کرنا، اپنے مرحومین اور دیگر مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے کھانا کھلانا، قبرستان جانا اور فاتحہ پڑھنا، فقراء اور مساکین کی مدد کرنا، اور اس طرح کے کثیر نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان سے ایمان کو تقویت ملتی ہے، قلبی اور روحانی سکون ملتا ہے اور آخرت کی تیاری کا سامان ہوتا ہے۔ لہٰذا بیجا پٹاخوں، آتش بازی میں پیسہ خرچ کرنے کے بجائے کسی نیک کام میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیجیے۔ اللہ کریم ہمیں نیک راتوں کی قدر کو سمجھنے اور ان میں کثرت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔